ہم خود ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے، کہاں کہاں جنگ لڑیے گا۔ آج پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے، ساری دنیا کی طاقت مل گئی ہے، وہ اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے۔ ابھی حالیہ دنوں سے ہمارا یہ سیکولر ملک، جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں، سیکولر کا مطلب اس میں بھی بہت تفصیل ہے، لیکن سیکولر کا موٹا موٹی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ملک اگر سیکولر ملک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا قانون لا دینیت ہے، یعنی نہ مسلمانوں کا مذہب چلے گا، نہ ہندوؤں کا مذہب چلے گا، نہ عیسائیوں کا مذہب چلے گا۔ ایک نیا قانون، ایک نیا ضابطہ جو انسانی بنیادوں پر طے پایا جائے گا، اس کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ ہاں، مسلمانوں کے آپسی معاملات ہوں، کچھ جگہوں پہ قانون نے اختیار دیا، شادی بیاہ کا معاملہ، وراثت کی تقسیم کا معاملہ آپ اسلامی نہج پہ کر لیجئے۔ غیر مسلم بھائیوں کو اختیار دیا کہ تم اپنے ان معاملات کو اپنے مذہب کے مطابق کر لو، لیکن جہاں لا اینڈ آرڈر کا قانون ہے، جہاں انصاف کی بات ہے، جہاں کرائم کی بات ہے، اس میں سارا ہندوستان کا ایک قانون ہے، اور بڑے سکون کے ساتھ یہ ملک چل رہا تھا۔ اونچ نیچ انسان کی زندگی میں ہمیشہ آتی ہے، لیکن ابھی پچھلے چند سالوں میں نہیں، بلکہ تقریباً 20-25 سالوں میں جو یہاں کا سسٹم بدلتا جا رہا ہے، میرے بزرگوں، دوستو، واقعی اگر ہمارے اندر معلومات ہو اور ہم اس کے دور رس نتائج کو سمجھ سکیں تو ہمیں خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دو لڑکے آپس میں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، دو لڑکیاں آپس میں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، قانونی حقوق حاصل ہوں گے جس طرح ایک ہسبینڈ اور وائف کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح لا کمیشن جیسی سمجھدار کمیشن یہ اس بات کے لیے قانون بنانے کے لیے اتاولے ہو رہی ہے کہ ایک آدمی شادی سے پہلے بھی میاں بیوی کی طرح رہے اور بالکل ایسے ہی حقوق حاصل ہوں جس طرح ایک میاں بیوی کو حاصل ہوتی ہیں جبکہ وہ دونوں شادی شدہ نہ ہوں۔ اسی طرح رام مندر کا قانون جو سراسر مسلمانوں کی پیٹھ پر گھونپا ہوا چھرا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر جیسی جنت نشہ جگہ کو 370 سے خالی کر دینا اور اس کو ایک نئے اسٹیٹ کی شکل میں دے دینا، اس کے اختیارات کو چھین لینا، یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں۔ اسی طرح یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا کہ جو مسلمانوں کو مذہبی طور پر جو چند قوانین میں اختیارات حاصل ہیں وہ قوانین بھی ان سے چھین لیے جائیں تاکہ اس ملک کا قانون سب کا ایک طرح کا ہو جائے۔ میرے بزرگ دوستو، یہ اس ملک کے تانے اور بانے کو برباد کرنے کے لیے، مگر آواز اٹھائے گا کون؟ ہم میں جو چند سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے ہی سماج کو سنبھالنے میں لگے ہوئے، اپنے ہی نوجوانوں کو سدھارنے میں لگے ہوئے۔ ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ ان ایشوز کو سمجھے، ان ایشوز کا جواب دے، ان ایشوز کا مقابلہ کرے، ان ایشوز کو بطور چیلنج لے اور اس کے خلاف میڈیا میں آ کے بیان بازی کرے، اس کے خلاف آرٹیکلز لکھے، اس کے خلاف تقریر کرے، اس کے خلاف سمپوزیم کرے، کانفرنس کرے۔ میرے بزرگوں، دوستو، کہاں ہو رہا ہے؟ لے دے کر مضامین آتے ہیں، عنوان اور ہیڈنگ چنا جاتا ہے کہ اس عظیم ملک کو درپیش مسائل اور علماء کا کردار۔ ابھی چند دنوں پہلے
ہمیں بھی اسی طرح کے ایک جلسے میں دعوت ملی جس کا عنوان تھا مسلمانان ہند کے سامنے درپیش مسائل اور علماء کا کردار۔ چند علماء کرام آئے اور انہوں نے بیچاروں نے رونا شروع کیا کہ ہمارے علماء میں بڑی کمی ہے، بڑی خرابی ہے، ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہم لوگ دنیا داری میں لگ گئے ہیں، اقتدار والوں کے آگے پیچھے کرتے ہیں، ہم کیسے سنبھال سکیں گے اس کو؟ ہمیں سدھرنا چاہیے۔ اس ناچیز کی باری آئی تو مجھے برداشت نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے اس عنوان پر تردد ہے، سوال ہے، میں کوشچن مارک لگاتا ہوں آپ کے اس عنوان پر۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ علماء اتنے گئے گزرے ہیں، علماء کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ یہ ہیڈنگ کیوں بناتے ہیں کہ علماء ان چیلنجز کا جواب دیں، علماء ان چیلنجز کو حل کریں؟ ہم تو نکمے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ عنوان صحیح ہے تو پھر علماء کی برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ برائیاں نہیں، ہر طبقے میں برائیاں، لیکن نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ قیادت اور سیادت کا کام انصاف کے ساتھ دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ عالم دین ہے۔ اگر وہ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اپاہج ہیں، اعلیٰ کردار کے حامل نہیں ہیں، تب بھی وہی یہ کام کریں گے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے اور پڑھیے، جب جب ہندوستان کو ضرورت پڑی ہے تب تک علماء کی جماعت سامنے آئی ہے اور پھر انہوں نے قیادت کیا۔ اس لیے میں اپنے علماء بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ایک فکر پیدا کیجیے اور اپنے قوم میں پھیلیے، قوم کے ایک سمجھدار لوگوں کو کھڑا کیجیے، اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط ہوئیے۔ ورنہ میرے دوستو، عراق میں لاکھوں لوگ، میرے مطالعے کے مطابق کم و بیش 15 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں ایک بڑی یلغار چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک کے بہت سارے حصے ہیں جہاں خلفشار ہے، خون کی نالیاں بہہ رہی ہیں، مسلمانوں کی عزت اور پامال کر دی گئی۔ فلسطین کے سرزمین کو جانیے، اور رفتہ رفتہ وہ آگ جو دنیا کے کسی حصے میں لگی تھی وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے اس پیارے ملک کی طرف بھی آ رہی ہے۔ اگر ہم بے ہوش رہے، اگر ہم غافل رہے، اگر ہم بے شعوری کا ثبوت دیتے رہے تو وہ دن بھی دور نہیں ہوگا کہ وہ آگ اس چمن کو بھی خاکستر کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان نسلوں، ذرا غور کرو، تمہارے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل بنو۔ میرے بڑوں اور بزرگوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو۔ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی جسم کی توانائی جب کمزور ہو چکی ہے تو آپ کی لالچ بھی کمزور ہو جانی چاہیے، آپ کی ہوس بھی کمزور ہو جانی چاہیے، آپ کی دنیا داری کی صلاحیت بھی کمزور ہو جانی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک پیغام دیجئے کہ بیٹا، یہ زندگی تو اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے کچھ سوچو، آخرت کے لیے کچھ کرو۔
چند روزہ زندگی ہے. اللہ رب العزت اور رب کائنات نے یہ زندگی یوں ہی نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک آزمائش کے لیے فرمائی ہے. لَيَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یعنی زندگی ایک آزمائش ہے. اس لیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شراب اعضائے رئیسہ، وہ اعضاء جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، سارے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے. عقل کو خراب تو کرتا ہی ہے. یہ نرو سسٹم، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیورو کا کیس ہوتا ہے تو ہم نیپال نیورو ہاسپٹل بھاگتے ہیں. یہ نیورو سسٹم کو خراب کرتا ہے، یہ لیور کو خراب کرتا ہے. یعنی وہ اعضاء جس سے آپ کی زندگی بچی ہوئی ہے اس سسٹم کو خراب کر دیتا ہے. انسان کے لنگس کو اٹیک کرتا ہے. انسان کے فوڈ پائپ، یعنی جس نالی کے ذریعے آپ کا کھانا جاتا ہے اس پائپ کو ویک کر دیتا ہے، اٹیک کرتا ہے اس کو. اسی طرح آپ کی سانس لینے کی نالیوں کو اٹیک کرتا ہے. تو ایک انسان کے اندر لیور نہیں ہو، گردہ نہیں ہو، سانس کی نالیاں خراب ہو جائے، غذا کی نالیاں خراب ہو جائے، نیورو سسٹم افیکٹڈ ہو جائے، تو پھر وہ انسان زندہ لاش ہے. جب تک وہ پڑا ہوا ہے روح کے ساتھ تب تک آپ اس کو ڈھوتے رہیے. جب روح پرواز کر جاتی ہے لے جا کے منو مٹی کے نیچے دبا دیجیے. بہرحال بس میں اپنے آخری گفتگو میں ان تمام حضرات کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ